شہر مدینہ کے کارن شہر مدینہ کے کارن جگوا اجیارا ہے سب نگری سے سندر لاگے سب نگری سے سندر لاگے آقا کی نگریہ آقا میٹھی جگہ رہے گا تو بتائیے گوشت سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ سب نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی صحیح سلامت رکھے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے حضرت مولانا عمر عارف صاحب فاروقی صدر مدرس مدرسہ دارالعلوم اے آندھرا پردیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال اللہ تعالی اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام پھر سے پڑھ تو سبق صداقت کا شجاعت کا عدالت کا پھر سے پڑھ تو سبق صداقت کا شجاعت کا عدالت کا کہ تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا میرے معزز و محترم سب سے پہلے میں صدر جلسہ اور اس میں شرکت کرنے والے تمام مہمانان خصوصی اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام اور شاعر اسلام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میرے معزز و محترم آج اس اصلاحی معاشرہ و تعلیمی بیداری کے اس پروگرام سے آپ لوگوں تک ایک بات ایک میسج ایک چیز جو آج کے دور میں موجودہ حالات میں ضروری اور جو ہمارا اور آپ کا سب سے اچھا سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہتھیار ہے وہ کوئی تلوار نہیں کوئی تیر نہیں کوئی اور چیز نہیں سب سے اونچا سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ علم ہے آج ہمارا معاشرہ ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کو دوڑائے ہمارا معاشرہ ضلالت و گمراہی کی طرف دوڑتا ہوا نظر آتا ہے
کیوں نظر آتا ہے؟ صرف ایک کمی ہے کہ ہمارے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آج تک کوئی ایسا انسان نہیں جسے اندھیرے میں راستہ ملے۔ اندھیرے سے راستہ کبھی نہیں ملتا، راستہ نظر آتا ہے، راستہ دکھائی دیتا ہے تو وہ روشنی میں نظر آتا ہے، اجالے میں نظر آتا ہے، اور علم ایک روشنی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا، اور جب فرشتوں میں اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ اے فرشتوں، میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو دنیا میں میری نائب ہوگی، خلافت کرے گی۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے پاک پروردگار عالم، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں من يفسد فيها، جو زمین پر جانے کے بعد فتنے فساد پھیلائے گی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جس چیز کا علم مجھے ہے، جس چیز کو میں جانتا ہوں، اس چیز کو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اور یہ انسان آج اس دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو معاشرہ ہے، کیا ہم نے کبھی اس پر نظر ڈالا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ آج ہر طرف سے ہم پہ ضلالت و گمراہی چھائی ہوئی ہے، آج ہر طرف سے ہم پر ظلم ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے کارنامے کیا ہے؟ مسلمانوں، وہ وقت ایسا بھی تھا کہ جب یہی مسلمان اپنے سر پر صحرا باندھتا تھا تو دوسرے دیکھ کر کے کہتے تھے کوئی شیر ببر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت انہوں نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا صحرا اپنے سروں پر باندھا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت چوری کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا انسان ہے، خطا ہو جائے۔ فرمایا جھوٹ بول سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت دو کام نہیں کر سکتی، ایک جھوٹ نہیں بول سکتی، دوسرے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور آج پورا کا پورا معاشرہ دھوکے بازی میں ملوث ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولنے پر ملوث ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا معاشرے کے اعتبار سے میں آج بتا رہا ہوں، آج کے اس پروگرام سے آواز دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے ہی یہ حدیث ضعیف ہو لیکن کہنے کی بات بڑی ہی پیمانے کی ہے۔ فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر، جس محلے کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس قریے کے اندر ایک بھی عورت بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو، اللہ تعالیٰ اس گاؤں والوں کے، اس پورے گاؤں والوں کی دعاؤں کو رد فرما دیتا ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے، اس کے لعنت کی وجہ سے، اس کے پھٹکار کی وجہ سے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر کتنی پردگی ہے اور کتنی بے پردگی ہے، اس کا ہم جائزہ لے لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حالات نہیں صحیح ہو رہے، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ دعا قبول ہوگی کب؟ جب ہمارے پیٹوں میں حلال لقمہ جائے گا۔ دعا قبول ہوگی کب؟ جب ہم دل میں اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دعا قبول ہوگی لیکن کب؟ جب ہماری مائیں اور بہنیں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے لگے، اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپ لے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری جگہوں سے یہ خبر آتی ہے، کبھی دلی سے خبر آتی ہے کہ فلانی بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کبھی ممبئی سے خبر آتی ہے فلانی بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کبھی کسی ہاسٹل، کسی تعلیمی ادارے سے، کسی کالج، یونیورسٹی سے یہ خبریں آتی ہیں کہ یہ معاملات، یہ نظرات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا ہم نے جائزہ لیا، اس کے قصوروار، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ کیا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ وہاں تو ایک ایک تنکے کا حساب ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ہم کتنے قصوروار تھے۔ آج ہم سوچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ فلاں جگہ کا حادثہ ہے، کیا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے گھروں میں کتنی پردہ ہے؟ آج دیکھا جائے، دنیا کی نظریہ سے کہتا ہوں، اگر میری ماں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ یورپ و یونان نے آج ہماری عقلوں پر، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ مسلمانوں، خدا را ان پردہ کو ہٹاؤ، اپنی عزت کو محفوظ رکھو، اپنی آبرو کو محفوظ رکھو۔ آج اگر عقل میں آنے والے ایک بات بتاتا ہوں، اگرچہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اور کوئی انجان آدمی جسے آپ جانتے تک نہیں، اور آپ کی ساری محرمیں بیٹھی ہوئی ہے آنگن میں، چاہے گھر میں، اور کوئی انجان آدمی اگر آپ کے آنگن میں سیدھا چلا جائے، آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ کے بیڈ روم میں چلا جائے، تو آپ کا ایمان یا آپ کا غصہ آپ کے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ کہیں گے کیسا بدتمیز ہے، کیسا نالائق ہے، کیسا بےہودہ ہے کہ اجازت تک نہیں لیا، کہا تک نہیں، آواز تک نہیں دی، گھر کے اندر گھس آیا، مارو کم وقت کو، بھگاؤ اس بیوقوف کو یہاں سے۔ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ایک بات بتائے، وہاں تو ایک دیکھے گا، گھر میں اگر گھس گیا ایک دیکھا، اگر بے پردہ ہو کر کے وہی آپ کی ماں، وہی آپ کی بہن، وہی آپ کی بیوی، وہی آپ کی بیٹی جب مارکیٹ میں گزرتی ہے تو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی نظریہ ان پر ہوتی ہے، کیا آپ کو اس وقت حیا نہیں آتی؟
کیا آپ کو اس وقت غصہ نہیں آتا؟ کیا عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں؟ کیا آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے؟ کیا اس وقت نظر نہیں آتی؟ یہاں ایک دیکھا تو خندق کھولا، خون ابل اٹھا، جبکہ پردے میں ہے، گھر پردہ ہے اور بازار ایک کھلے عام۔ ایک مرتبہ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نوجوانوں کو نصیحت کیجئے کہ وہ سدھر جائے، یہ ہمارا فیشن ہے، ہم چلتے ہیں فیشن کا نام دے کر، ماڈرن کا نام دے کر کے آج ہم مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں گھومتے ہیں۔ ایک لڑکی ایک بزرگ کے پاس گئی اور کہا، حضرت جی جب بھی میں راستہ چلتی ہوں بہت سارے نوجوان میرے پیچھے پیچھے آتے چھیڑتے، ان سے کہیے کہ وہ میرے پیچھے نہ آیا کرے، ان سے کہیے کہ وہ مجھے نہ چھیڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ایک بات بتاؤ، ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ گوشت کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے، گوشت کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور جھنڈ سے گزرے، اس جگہ سے گزرے جہاں پہ بہت سے کتے بیٹھے ہوئے ہو، اور آپ اگر اس گوشت کو ہاتھ میں لے کر کے جائیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پیچھے کتا ضرور آئے گا۔ آپ کتنوں کو ماریے گا؟ ایک کو مار دیجئے، دوسرے کو ماریے، تیسرے کو ماریے، کتنوں کو آپ بھگائیے گا، کتنوں کو آپ ماریے گا؟ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹی ان کو مارنے اور بھگانے سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کو کسی کپڑے میں لپیٹ لو، کسی پنے میں بند کر لو، نہ تو نظر پڑے گی نہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ اس لیے آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کی شریعت میں ڈھال لو، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کو اپنی چادر بنا لو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کو اپنی چادر بنا لو، پھر دیکھو دنیا تو کیا، دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال باکا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ عورت ایک ہیرے کی چیز ہے۔ آپ ہیرے کو ہاتھ میں لے کر کے بازار میں گھومیں گے تو جو سیدھا سادھا آدمی ہوگا اس کا بھی ایمان ڈگمگا جائے گا دولت کو دیکھ کر کے، لالچ کے بنا پر۔ اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہیرے جیسی قیمتی دولت کو میں کھو دوں۔ عزت ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عزت کمانے کے لیے بچپن سے 55 سال گزر جاتے ہیں، گوانے کے لیے سیکنڈ بھی کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارا یہ حال، ہماری ماں اور بہنوں کا یہ حال، اب بہت سارے لوگ، یہ اصلاحی طور پر کہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں، مولانا صاحب ہم کن کا ٹھیکہ لے لے پردہ کرنے کا، کن کو کہے پردہ کرنے کے لیے؟ آپ کسی کو نہ کہے پردہ کرنے کے لیے، آپ دور نہ جائے، محلے نہ جائے، اپنے گھر کو آپ پردے میں رکھ لیں، انشاءاللہ پورا محلہ، پورا معاشرہ آپ کی وجہ سے پردے میں آ جائے گا۔ آپ اپنے بیوی کو تو کہہ سکتے پردہ کرنا، آپ اپنی بیٹی کو تو کہہ سکتے ہیں پردہ کرنا، آپ اپنے بہن کو تو کہہ سکتے ہیں پردہ کرنا، دوسروں کو چھوڑے، آپ اپنے گھر کو پہلے جنت کا ٹکڑا بنائیے، انشاءاللہ آپ کے فیض سے اللہ دوسروں کے پڑوسیوں کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ ایسے نہیں ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ سناؤ کہ پردہ کی عالم کیا ہوتی ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں تک اگر آواز یہ پہنچ رہی ہو
تو ان سے گزارش ہے کہ دل کے کان سے سنیں اور اس بات پر عمل کرے کہ آج سے کچھ سال قبل ایسی مائیں بھی گزری ہے کہ جن کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوا کرتی تھی، جو سجدے میں اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، جن کے اونچے اونچے کارنامے ہیں، ایسی مائیں گزری ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت بابا فرید الدین کنج شکر رحمت اللہ علیہ کا۔ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے پیمانے کے بزرگ تھے کہ جس گلی سے گزرتے گلی کے آخر میں پہنچتے جو شخص ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ یہ بات سارے شہر میں چلی گئی، یہ بات عدالت تک پہنچی، وکیل نے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، جج نے کہا کہ وہ کون ایسا شخص ہے جو کچھ کہتا نہیں، اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، بلاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مجرم کون ہے۔ گئے اور بلا کر لایا گیا۔ جیسے ہی حضرت بابا فرید الدین کنج شکر رحمت اللہ علیہ کورٹ کے اندر جاتے ہیں، جج کے سامنے پہنچتے ہیں، جج کی نگاہ حضرت کے اوپر پڑتی ہے، حضرت کی نگاہ جج کے اوپر پڑتی ہے، جج اپنے کرسی پر بیٹھا بیٹھا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لو بھائی اب تو جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے گھر پر، کھانے کا وقت تھا، ماں بوڑھی ماں ساتھ میں بیٹھی تھی، کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے کہا اماں تجھے پتا بھی ہے تیرے بیٹے کی کیا شان ہے، کچھ کہنا نہیں پڑتا، چہرہ دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اماں یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ دیکھتے مجھے، میرے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا ایک راز کی بات ہے، وہ راز کی بات آج میں تجھے بتا دوں۔ اللہ کے ولی تھے، فوراً لقمہ اٹھائے ہوئے تھے، لقمہ کو نیچے رکھا اور کہا اماں آپ بتائیے وہ کون سی راز کی بات ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں نے 9 مہینے تک کوئی گناہ نہیں کیا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے پروردگار عالم کو ناپسند ہو، جو اللہ کو ناراض کر دے، جو میرے اللہ کو ناپسند ہو، ایسا کام میں نے کوئی نہ کیا۔ اس کے بعد بیٹا جب تو پیدا ہوا تو چاہے جتنا بھی روتا تھا چلاتا تھا، جب تک میں وضو نہیں کرتی 2 رکعت نماز نہیں پڑھتی تھی میں تجھے اپنے چھاتی سے موڑنے لگانے دیتی تھی۔ اور کہا اس سے بھی بڑھ کر بتاؤ؟ کہا بتائیے۔ کہا کہ بیٹا سنو آج تمہاری یہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے، جلدیں سکڑ چکی ہے، لیکن آج بھی اس بوڑھی ماں کی پیشانی تہجد میں اللہ کے سامنے لگڑتی ہے اور آج بھی دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو، میرے لاڈلے کو ایسا دائی بنا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ چہرہ دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے۔ اب بتا بیٹے یہ تیرا کمال ہے یا میرا؟ آپ نے لقمہ چھوڑا، ماں کی قدموں سے نمٹ گئے، چپٹ گئے اور فرمایا کہ اماں اس وقت تک تیرا بیٹا یہ فرید الدین جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تجھے جنت میں نہ داخل فرما دے۔ یہ مائیں تھی
اور آج کا ماحول کیا ہے، آج کا معاشرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا گھروں میں برکت نہیں، شیطان کو رکھے ہیں گھر میں، کہتے ہیں برکت نہیں۔ آج کی نسلیں تباہ و برباد ہوتی، اولاد نافرمان ہوتے ہیں، تب آ کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی تعویذ بنا کر کے دے دیجیے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے ولیوں، اولاد کو آپ نے نافرمان بنایا ہے، آپ کی ڈھلائی اور آپ کی لاپرواہی نے بنایا ہے۔ اولاد کیسے نہیں نافرمان ہوگی؟ ادھر ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے، ادھر ٹی وی سیریل چالو ہوتا ہے۔ ادھر ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے آج کل اینڈرائیڈ موبائل ہوا کرتا ہے۔ ادھر ماں اپنے بچوں کو سنا رہی ہوتی ہے، ادھر آج چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ باکس یا ٹی وی میں گانوں کی آواز کانوں میں گونجتی ہے۔ کیا جبرائیل آئیں گے یا آسمان سے اللہ منہ و سلوہ کو اتارے گا، رحمت سکینہ نازل فرماوے گا، یا پھر اس گھر میں شیطان آئے گا، عزازیل آئے گا، ابلیس آئے گا؟ غلطی ہم خود کرتے ہیں، اب بعد میں پچھتاتے ہیں۔ میرا کام ہے بتانا معاشرے کی برائی ہے، اس پر نظریہ دوڑاؤ، اس کو کنٹرول کرو، قابو میں لاؤ، ورنہ ایک دن یہ بھی ہوگا، اور آج دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ قسم خدا کی، سب کا فرمان جھوٹا تو ہو سکتا ہے، میں جھوٹا تو ہو سکتا ہوں، پر میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی، آپ نے جو قول کہے تھے، آج 100% سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج نظر آتا ہے، نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، دور کی بات چھوڑیں، آج کیا ہے معاشرے کے اندر؟ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی ہے۔ آج کے ہمارے دیہاتی ماحول کی اکثر میں بات کرتا ہوں، اگر آپ انہیں آنکھ بھی دکھا دیں تو کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، کچھ نہیں دیکھتا، ڈائریکٹ وہ گالی کی گولی فائر کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، گالی دیتا ہے، اور ہم لوگ کیا کہہ کے ٹار دیتے ہیں؟ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، آگے چل کے سمجھ آ جائے گی۔ پر یہ نہیں پتا کہ یہ گالی آج یہ بچپن میں دے رہا ہے، کل جب آپ 55 سال کے ہوئیے گا تو بھی یہی گالی آپ کو دوہرا کر کے دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں، اللہ کو اس کا علم ہے کہ کب آئے گی۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ہوگی قیامت کی، کوئی علامت تو ہوگی قیامت کی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں ہاں ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، جس کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہو جاوے گا۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو یاد رکھنا قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑنے والی ہے۔ جیسے آپ اونچائی کی طرف سے جیسے پانی، سیلاب کا پانی نیچے کی طرف دھڑکتا ہے، اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ اب وقتاً فوقتاً میرے قریب آ جائے گا، مجھے دبوچ لے گا، جیسے وہ یقینی آتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے ہی آپ قیامت کے انتظار میں بیٹھ جائیے کہ قیامت کا بھی دور یقینی آ چکا ہے۔ آج کے دور میں کیا، ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائے،
اللہ کا قرآن کہتا ہے آج تعلیم سے دور ہے، علم سے دور ہے، دین سے دور ہے، تب جا کر کے ہم ذلت و رسوائی کا منہ دیکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، اب کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے، انجینئر نہ بنائے، پروفیسر نہ بنائے، کوئی افسر نہ بنائے، بنائیے، لیکن اس سے پہلے کم سے کم اتنا علم ان کے کانوں میں ڈال دیجئے، دینی علم اتنا پڑھا لیجئے کہ بڑھاپے میں ایک گلاس پانی پلانے کے قابل ہو جاوے۔ کم سے کم اتنا علم دے دیجئے کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر کے اور اونچی بلند آواز میں آپ سے بات نہ کر سکے۔ کم سے کم اتنا علم دے دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لے۔ کم سے کم اتنا علم دے دیجئے کہ اسے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا احساس ہو جائے۔ کم سے کم اتنا علم دے دیجئے کہ حلال و حرام کی وہ تمیز کرنے والا بن جائے۔ آپ بنائیے، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے آج تو بہت کم نظر آتے ہیں ایسے حالات، لیکن آگے کا جو نظریہ ہے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اے مسلمانوں، وہ دور دیکھ بھی لوگے کہ جنازہ سامنے پڑا ہوگا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہوگا، جنازہ سامنے ہوگا، میت سامنے ہوگی، کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا، کفن سامنے رکھا ہوگا، پہنانے کا طریقہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج ان مدارس سے آپ نظر ہٹاتے ہیں، ان مدارس والوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آج اس اسٹیج سے، آج اس مسجد سے، اللہ کے اس پاک گھر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ کیا اماں کی گود میں یا کسی دینی مدرسہ کے طالب علم ہیں؟ آج لوگ مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، اور یہ لاک ڈاؤن کا ایک بہترین بہانہ بھی مل گیا کہ مولانا صاحب مدارس سارے کے سارے بند ہیں، ساری چیزیں ہیں بند ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا قلعہ ہے جس کے بارے میں کہ اس کے اندر سے پڑھنے والا ہر طلبہ اپنے دیش کے لیے ایک نوجوان ہے، ایک فورس ہے۔ کیوں کہ یہی وہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے جو آپ کے جنازے کی نماز بھی پڑھاتا ہے، جو آپ کی امامت بھی کرتا ہے، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے 2-4 پارے قرآن شریف کے بھی پڑھتا ہے، یہ مدرسے کا طالب علم ہے۔ ایک واقعہ سنا، آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب جو بچے ہیں انہیں تو پڑھا لیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ 80 سال 90 سال 95 سال یہاں تک کہ ملاقات جو ہوئی 120 سال کے بوڑھے ضعیف سے بھی ملاقات ہوئی، اور جب ان سے کہا گیا کہ چچا اسلام کا کلمہ کیا ہے، آپ کس بنا پر داڑھی کرتا ٹوپی پیجامہ لگاتے ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا کوئی سکھانے والا ہی نہ ملا، کوئی سکھانے والا ہی نہ ملا، بوڑھے ہو گئے، سیکھ نہیں پائے، زبان نہیں ٹوٹی،
کلمہ نہیں آ رہا، یاد نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ یاد نہیں ہے آپ کو، تو آپ جب مرنے کا وقت آئے گا، جب اسرائیل سامنے کھڑا ہوگا، تو پھر بتائیے اس وقت کیا آپ کی زبان سے کلمہ نکلے گا؟ جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں، جس چیز کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، وہ چیز کیسے ہوگی؟ وہ چیز کیسے آ سکتی ہے ہمارے اندر؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ جسے میں کہتا ہوں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی عمر 55 سال، بعض کے مطابق 65 سال، بعض کے مطابق 45 سال کہ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی آئی اور دال نکال کے چمچے سے دال اٹھا کر کے ان کے برتن میں ڈال، تو آپ نے کچھ الفاظ کہہ دی، بیوی نے اسی کرچھل سے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے سر پر مار دیا۔ اب انہوں نے اپنے اندر سوچا کہ آج میں نے چمچ کی مار کھائی صرف اس لیے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے۔ اٹھے اور چلے گئے مدرسہ کے اندر، بغداد میں ایک مدرسہ تھا، اس میں جا کر کے داخلہ لے لیے کہ مجھے علم سیکھنا ہے۔ میں ان اپنے بزرگوں سے، بوڑھوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب تو عمر بیت گئی، اب سیکھنے سے کیا ہوگا، زبان بھی نہیں پلٹ سکتی، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس عمر میں گئے مدرسہ داخلہ لیے، اب استاذ ان کو پڑھا رہے ہیں، بوڑھوں کی زبان پلٹ رہے گی؟ نہیں، تتلا رہے تھے، زبان پلٹ نہیں رہی تھی، موٹی ہو چکی تھی۔ تو مدرسے میں چھوٹے چھوٹے نونہال بچے بھی ہوا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے شریر ہوتے ہیں، تو بچوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیا اتنے بوڑھے ہو کر کیا علم سیکھنے، زبان بھی نہیں پلٹ رہی؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی عادت ہے، فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی غصے کے عالم میں نکل پڑے، جاتے 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 چلے گئے تو ان کو شدت کی پیاس لگی، گرمی کا موسم تھا، تو ایک کنواں نظر آیا، سوچے وہاں جا کر کے پانی پی لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے کا سفر کروں گا۔ مدرسے سے نکل چکے تھے، کنویں پر گئے اور رسی ڈالی، بالٹی ڈالا اور کھینچنا شروع کیا پانی۔ جب کھینچنا شروع کیا تو ان کی نظر اس جگہ پر پڑی جس جگہ سے وہ رسی کھینچ رہے تھے، تو ان کے دماغ میں، ان کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ اے سعد، کیسے کم عقل ہے، یہ رسی، یہ کنواں پتھر کا ہے، اور یہ رسی جو اس میں جا آ رہی ہے، اس رسی کے برابر جانے اور آنے کی وجہ سے اس پتھر پر جب نشان پڑ سکتا ہے، یہ پتھر جب گھس سکتا ہے، تو ایسا تیری زبان اللہ نے گوشت کی بنائی ہے، نرم و نازک بنائی ہے، تیری زبان کیوں نہیں پلٹ سکتی، تو علم کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ گویا یہ بات جب ان کے اندر آتی ہے، پھر دوبارہ وہ مدرسے کی طرف رجوع فرماتے ہیں، اور ایک دن وہ بنتے ہیں کہ آج کے دور میں فارسی کی اکثر کتابیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا، کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی قدر کیجئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیے، کیوں؟
دنیا یہیں تک ہے، یہیں پہ ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے گی۔ کہا یہ دنیا کی زندگی جو ہے، فرماتے ہیں کہ بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی مکان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے ہوشیار ہو جائے، اپنے آپ کے کردار کو جانے، اپنے وقار کو جانے، اور اپنے ہر چیز پر نظریہ دوڑائے کہ کیا ہماری ایک ایک چیز محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ کیوں آج کہتے شکایت بھی کرتے ہیں، اس اشکال کا بھی میں جواب دے دوں آپ لوگوں کو۔ اللہ نے ابھی ذہن میں بات ڈالی، جو اپنی طرف سے تو نہیں، اللہ جو ذہن میں ڈالے وہی کہتا ہوں۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اب جیسے میں بول رہا ہوں تو اب کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں مولانا نے ایسا کیا، وہ ایسے ہیں، وہ ایسا کرتا اور ہم کو کہتے ہیں ایسا کرنے کے لیے، ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے، آپ کے لیے کوئی مولوی ٹائٹل نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی حافظ یا کوئی مولوی آپ کے لیے ٹائٹل یہ نمونہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو آپ کے لیے ٹائٹل اور نمونہ بنایا ہے، آپ ان کی پیروی کیجئے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے ایک ایک نقش قدم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے، آپ ان پر چلیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کے اندر پردہ کا بھرپور خیال رکھے، آپ دوسروں کو نہ صحیح، اپنے بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو پردے میں رکھنے کی، پردہ کرنے کی عادت ڈالے۔ کیوں کہ یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بے سود سازش ہے جو انگریزوں نے رچی ہے، اور آج ہم ماڈل کے نام پر، فیشن کے نام پر اس میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن وہ دور نہیں کہ اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں کہ اپنے بیوی کو بیوہ، بچوں کو یتیم کرنا کوئی بعید نہ ہوگا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اٹھو جاگو، محمد الرسول اللہ کے دامن کو پکڑو اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو، اپنے ماتھے کو ٹیک دو اور کہہ دو، اے پروردگار عالم، بڑا ہی بے گناہ ہو، بڑا ہی خطا کار ہو، زندگی میں نے گناہوں میں گزاری، پاک پروردگار عالم نادان تھا، لیکن تو نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندے تیری گناہ اس زمین سے لے کر آسمان کو چھو لے پر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یا اللہ، تجھے تیرے اسی وعدے کا وسیلہ دیتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے زندگی گزارا انجانے میں گزر گئی، نادان تھے، انسان تھے، بشر تھے، بے خبر تھے، گزر گئی جو گزرنی تھی۔ اے پروردگار عالم، اے میرے خالق و مالک، اب جو باقی زندگی ہے، اے میرے اللہ، تو اپنے قول کے مطابق اور اپنے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ سے دعا کرے، اور آج کے اس پروگرام میں وقت بھی بہت کم ہے، تو میری یہی آپ سے 2-3 معتبانہ گزارشیں ہیں کہ اپنے آپ کو
بھیڑیوں سے بچائے، یعنی اپنی ماں اور بہنوں کو ان ناپاک سازشوں میں پھنسنے سے بچائے، اور اپنے اولاد کو کم سے کم اتنا تو دین کا علم دے دے کہ جب آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو تو کوئی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کی اولاد خود آپ کے حق میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ اب اگر یہ مائک میرا ہے، اس کی جو حفاظت میں کروں گا اگر میں آپ کو دے دوں تو وہ حفاظت آپ نہیں کر پائیے گا جو حفاظت میں کروں گا اس کی، یا اس کی اہمیت میرے دل میں جیسی ہوگی، جو اہمیت ہوگی وہ اہمیت آپ کو نہیں ہو سکتی اس چیز کی۔ تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مولویوں کو بلا کر قرآن خوانی کروا دے، ٹھیک ہے، پر اس دل سے وہ نہیں کریں گے جس دل سے آپ کے لیے آپ کی اولاد کرے گی۔ آپ کی اولاد سے کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا دینی تعلیم دے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اور آپ اگر جنازہ تیار ہو تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا بن جائے۔ میں انہی چند باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔